السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ہے دو ایسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی، جنہیں دنیا صرف بہادری، تقوی اور عدل کی وجہ سے نہیں جانتی، بلکہ ان کے باہمی تعلق، محبت اور دین کے لیے کی گئی مشترکہ جدوجہد کے باعث بھی یاد رکھتی ہے۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، شیر خدا، علم و حکمت کے امام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں، اور دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم، خلیفہ دون، اسلام کا مضبوط قلعہ، عدل کا مظہر اور دشمنان اسلام کے لیے خوف کی علامت۔ آپ دونوں صحابہ میں بہت زیادہ محبت تھی۔ ناظرین، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم خلیفہ بنے تو کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر حضرت علی شیر خدا ہمیشہ فرماتے، عمر بن خطاب کے دور میں عدل قائم ہوا، حق غالب آیا اور دین محفوظ ہوا۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، اعتماد اور عزت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے دوران جب کسی پیچیدہ مسئلے میں پھنس جاتے تو فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور فرماتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، وہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ ناظرین محترم، ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا جو کہ بہت ہی الجھا ہوا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے۔ ناظرین محترم، تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن اور سنت سے ایسی دلیل دی کہ سب خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر فرمایا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین محترم، اسلام میں صرف زبانی محبت کافی نہیں، عملی اعتماد کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی شیر خدا کی ساجزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ یہ وہ رشتہ تھا جس نے دنیا کو بتا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس قدر بھروسہ رکھتے تھے۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نکاح صرف خوشنودی کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں شامل تھے۔ ناظرین، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے نماز کے دوران خنجر مارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً خبر دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے چلے آئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی خلیفہ کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، وہ حق کے ساتھ جیتا اور حق کے ساتھ چلا گیا۔ آج ایسا شخص ہم لوگوں میں نہ رہا جو عدل و انصاف کا مینار تھا۔ ناظرین، یہ جملے ایک عظیم عالم، داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے نکلے الفاظ تھے، جنہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر مہر لگا دی۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی آپس میں اقتدار، شہرت یا مقام کے لیے جھگڑا نہیں کیا، بلکہ دین کی خدمت، قرآن کی ترویج، شریعت کے نفاذ اور امت کی اصلاح میں ایک دوسرے کے بازو بنے۔ ایک طرف علم کا دریا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف عدل کا پہاڑ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں کی محبت امت کے اتحاد کی بنیاد ہیں۔ ہمیں آج ان دو عظیم ہستیوں کی سیرت سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اختلاف ہو سکتا ہے مگر دلوں میں محبت، احترام اور خیر خواہی کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا علم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں ان دونوں صحابہ کی باہمی محبت، اخوت، وفا اور دین کی خدمت سے سبق لینے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔
اور بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔